اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز فجر کے بعد اسی ہیئت پر بیٹھ کر 70 مرتبہ قرآن کریم کی یہ عظیم آیت پڑھ لو۔ اللہ رب العزت زندگی بھر آپ کو رزق کی تنگی نہیں دکھائے گا، اور جب سورج طلوع ہو جائے اور اچھی طرح سورج نکل پڑے تو 4 رکعت اس خاص طریقے پر پڑھو۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ضرورت سے زیادہ عطا کرے گا۔ جو کچھ بھی مانگو گے وقت آنے سے پہلے پہلے رب کریم آپ کو عطا کرے گا۔ اور مغرب کی نماز مکمل کرنے کے بعد 6 رکعت 2 کر کے پڑھو۔ تمام مرادیں پوری ہوگی، ساری دعائیں قبول ہوگی۔ محترم دوستو، آج آپ دوستوں کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں ایک ایسا عمل اور وظیفہ جو آپ کی زندگی کے ہر غم اور درد کو مٹا دے، مشکلات، پریشانی، مصیبتوں کو ختم کر دے، مرادیں، حاجتیں اور دعائیں اسی وقت قبول ہو جائے، اور ہر حاجت اور ضرورت وقت سے پہلے پہلے پورا ہو جائے۔ پیارے دوستو، ایسا باکمال وظیفہ ہے کہ جو بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے رب کریم ہمیشہ ضرورت سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کو 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہو تو رب کریم آپ کو 2 لاکھ عطا کرے گا۔ اسی طرح آپ آگے جائیے۔ محترم دوستو، بس آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنی ہے اور وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لینی ہے، کیونکہ بعض احباب ویڈیو مکمل دیکھتے بنا سکپ کر دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ سمجھ نہیں آیا۔ تو پیارے دوستو، آپ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں۔ انشاءاللہ اس چند منٹ کی ویڈیو سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی میں روشنی آئے گی، آپ کی زندگی میں برکتیں آئے گی۔ پیارے دوستو، روزانہ کے حساب سے اگر آپ یہ عمل شروع کرو گے تو اللہ تعالیٰ رزق اور دولت کی تنگی کبھی نہیں دکھائے گا۔ ہر چیز آپ کو وافر مقدار میں ملے گی۔ بس یقین کے ساتھ آج کا یہ وظیفہ آپ پڑھ لیجئے۔ محترم دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم میں رب کریم نے شفا رکھی ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ میں شفا ہے۔ اسی طرح رزق کی تنگی ہو، رزق کی بھی برکتی ہو، تو اس کے لیے رب کریم نے سورۃ الواقعہ کا نزول کیا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے اس گھر میں کبھی بھی فقر اور فاقہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح بیماریوں کے لیے قرآن کریم کی ایک عظیم سورت ہے سورہ تغابن۔ جب اس کو بیمار کے لیے پڑھا جائے رب کریم اس کو شفا عطا کر دیتا ہے۔ محترم دوستو، عذاب قبر سے حفاظت کے لیے جیسا کہ آپ دوستوں کو معلوم ہے کہ سورہ ملک پڑھنا بہتر ہے۔ اسی طرح ہر مراد کو پورا کرنے کے لیے صبح صبح سورہ یاسین کا پڑھنا مجرب ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ سب خزانے ہیں جو رب کریم نے ہمیں عطا کی ہے۔ بس کمی ہم میں ہے کہ ہم پڑھتے نہیں، یقین نہیں کرتے۔ تو پیارے دوستو، آج ہم بھی آپ دوستوں کے ساتھ کچھ ایسے اعمال اور وظائف شیئر کریں گے جس کے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی ہر دکھ، درد، غم ختم ہو جائے گی۔ آپ کے دل میں کوئی حاجت ہو جس کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن بہت کوشش کے باوجود آپ کی وہ حاجت، تمنا پوری نہیں ہو پا رہی، تو پیارے دوستو آج کا یہ وظیفہ آپ ضرور پڑھ لیجئے۔ محترم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ 3 اعمال شیئر کریں گے۔ اگر آپ ہمارے بتائے گئے طریقے پر ان تینوں اعمالوں کو پڑھو گے، یقین مانیے یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ آپ کو دوسرے اعمال اور وظائف سے بے نیاز کر دے گا۔ آپ کی زندگی میں رزق اور دولت کی ایسی فراوانی آئے گی کہ زندگی بھر آپ کبھی محتاجی نہ دیکھو گے۔ آپ کی ہر تمنا اور خواہش وقت آنے سے پہلے پہلے پوری ہوگی۔ جو کچھ مانگو گے رب کریم ضرورت سے بھی زیادہ عطا کرے گا۔ وظیفے کو اچھی طرح نوٹ کر لے۔ محترم دوستو، سب سے پہلا جو وظیفہ ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ نماز فجر ادا کر لے اور آپ نماز فجر سے آپ مکمل طور پر فارغ ہو جائے تو اسی ہیئت پر یعنی تشہد کی طرح آپ بیٹھ کر
آپ نے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 19 کو 70 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھیے اور درمیان میں سورۃ الشورى کی آیت نمبر 19 پڑھیے۔ سورۃ الشورى جو ہے وہ 25ویں پارے کی ایک سورت ہے جو کہ قریب ہی آتا ہے۔ جو آپ 25 پارہ کھول لے تو پہلی رکوع پر یہ آپ کو ملے گا، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء القوی العزیز۔ پیارے دوستو، آپ نے 70 مرتبہ ان کلمات کو روزانہ پڑھ کر دعا مانگنی ہے۔ دوسرا جو ہمارا عمل ہے وہ ہے جب سورج نکل آئے اور سورج اچھی طرح ظاہر ہو جائے تو آپ نے 4 رکعت پڑھنی ہے۔ آپ نے 4 رکعت اس طرح پڑھنی ہے کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الشمس پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں آپ دوستوں نے سورۃ اللیل پڑھنی ہے، یعنی جب آپ سورۃ الفاتحہ مکمل کر لے تو آپ نے سورۃ اللیل پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے تیسری رکعت میں سورۃ الضحیٰ پڑھنی ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ سورہ ضحیٰ پڑھ لے۔ چوتھی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ علم نشرح پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو، یہ چاروں صورتیں ایک جگہ آپ کو ملے گی، اور وہ بھی 30ویں پارے میں، مختصر اور آسان سی صورتیں ہیں۔ اگر آپ کو پھر بھی یہ یاد نہ ہو تو آپ کسی اور صورتوں کو اس کی جگہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ عمل اتنا خاص عمل ہے کہ اس عمل سے آپ جو کچھ مانگو گے، یعنی جب آپ اس عمل کو مکمل کرو گے اور اس کے بعد آپ رب کریم سے مانگو گے تو رب کریم ضرورت سے بھی زیادہ آپ کو عطا کرے گا۔ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہو، آپ کو کم مقدار میں ضرورت ہو، لیکن رب کریم آپ کو وافر مقدار میں عطا کرے گا۔ اور تیسرا جو ہمارا عمل ہے، جو کہ بڑا ہی خاص اور مجرب عمل مانا جاتا ہے، جو اکثر بزرگان دین بھی اس عمل کا معمول کرتے ہیں، وہ ہے 6 رکعت کا عمل جس کو ہم اوابین کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس عمل کے ذریعے سے رب کریم بندے کی تمام تر گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ آپ کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ پیارے دوستو، آپ نے یہ پڑھنے ہیں مغرب کی نماز کے بعد 2 کر کے آپ 6 رکعت مکمل کر کے آپ دعا مانگے۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے کے بعد انشاءاللہ رب کریم آپ کی تمام تر مرادوں کو پورا کرے گا۔ وہ لوگ جو اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم بہت دعائیں کرتے ہیں لیکن آج تک کوئی دعا قبول نہیں ہو پا رہی، تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آج سے اوابین کا معمول بنا لے اور چند دنوں کے اندر آپ کمال دیکھیے کہ کس طرح رب کریم آپ کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے، ہر بگڑی ہوئی حالت کو بدل کر رکھ دیتا ہے، اور رزق اور دولت کی تمام تر مشکلات اور تنگی کو ختم کر دیتا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمارا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہی الہی میں قبول فرمائے۔ آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ سے زیادہ ضرورت مند لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔